السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل وزنی سا محسوس ہوتا ہے، دماغ میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جو نہ ہم نے بلائے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں چاہتے ہوتے ہیں۔ کبھی پاسٹ کی غلطیاں یاد آتی ہیں، کبھی فیوچر کا خوف ہوتا ہے اور کبھی بس ایک عجیب سی نیگیٹیوٹی جو اندر سے تھکا دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ ڈیل کرنا کیسے سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیگیٹو تھاٹس آنا گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان خیالات کو معاف فرما دیا جو دل میں آئے، جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے اور نہ انہیں زبان پہ لایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی غلط، مایوس یا ڈر بھرا خیال آ جاتا ہے تو آپ اللہ کے نزدیک گناہ گار نہیں ہیں۔ یہ خیالات انسانی فطرت کا حصہ ہے، مگر مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم ان خیالات کو رہنے دیتے ہیں، انہیں سچ مان لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ خیالات کو اگنور کر دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انہیں پہچانو، روکو اور پھر اس کی جگہ بہتر سوچ رکھو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے شیاطین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا وسوسہ جو اکثر اللہ کی رحمت سے مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی جو سوچ آپ کو یہ محسوس کروائے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے یا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ سوچ اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں پہلا پریکٹیکل سٹیپ یہ دیتا ہے کہ ہر نیگیٹو خیال کو سچ نہ سمجھا جائے۔ ہر سوچ حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دماغ صرف تھکن، غم، انزائٹی کی وجہ سے غلط کنکلوژنز بنا لیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیگیٹو خیال آئے خود سے پوچھیں اس سوچ کا کوئی یقینی ثبوت ہے؟ اکثر جواب ہوتا ہے نہیں۔ دوسرا سٹیپ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ دماغ کو اللہ کی طرف واپس لانا ہوتا ہے۔ جب دل نیگیٹو خیالات میں پھنس جائے تو چھوٹی سی تسبیح بھی بہت بھاری اثر رکھتی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ لفظ دماغ کو یاد دلاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تیسرا اور بہت گہرا طریقہ یہ ہے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یعنی یا اللہ میں غم اور پریشانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا میں یہ تسلیم ہے کہ نیگیٹو سوچ کبھی کبھی آ جاتی ہے، مگر اس کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیوچر کے ڈر کو توکل سے ٹریٹ کرو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دو، بلکہ یہ ہے کہ اپنی کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ جب دماغ بار بار فیوچر کے ورسٹ کیس سینیریوز بناتا ہے تو خود کو یاد دلائیں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو اللہ لکھتا ہے اور اس میں رحم ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات بہت ضروری ہے، اگر آپ نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ایمان والے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اسلام ایسے دل کو دباتا نہیں ہے، بلکہ اسے سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں خیال آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خیال کو سنبھالنا سیکھنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ذہنت افزا ٹاپکس پر اور بات کی جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ کام ہمیں اس سلسلے کو مستقل رکھنے میں مدد دے گا۔